ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امن و سلامتی ملک کے اندر معیشت کے لیے بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا بھی کرتی ہے اور اپنی ایک اہمیت بھی رکھتی ہے۔ اب اگر مجموعی طور پر ملک کے حالات دیکھے جائیں تو امن و امان کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے بنسبت جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ پہلے بہت سارے ایشوز سے جو بڑے براڈر میکرو سکیل کے اوپر پاکستان کی معیشت کو متاثر کیا۔ تاہم اگر آپ زیادہ گراس روٹ لیول پر آئیں اور پیٹی کرائمز یا اسٹریٹ کرائمز کی جانب آئیں تو یہاں پر رجحانات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ غربت ہے۔ تو وہاں پر جب امن و سلامتی کا ذکر آیا تو ظاہری بات ہے اس کو ایک مختلف پرسپیکٹیو میں ڈسکس کیا گیا۔ تو اس پرسپیکٹیو میں ڈسکس کیا گیا سب کچھ داووس کے اندر کہ جناب والا ملک کی صورتحال پہلے کتنی خراب تھی اور اس کی بنسبت اب کتنی بہتر ہو گئی ہے۔ اور ظاہری بات ہے دس ہیز بین اے گریجول جرنی جس کے اندر ڈیفینیٹلی اس حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ ان سے پچھلے حکومت کا جو آپ کہیں کہ بالکل اینڈ تھا اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی کریڈٹ جا سکتا ہے۔ اوائل سے ہی ان کا کام جاری ہو گیا تھا، لیکن اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک پورا نظام ہے جو کام کرتا ہے۔ صرف سیاسی حکمرانوں کو ہم صرف اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اچھے کام جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر کون سا ادارہ کرتا رہا جس کی وجہ سے ملک میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی۔ تاہم یہ دوسری چیز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں جناب سہیل وجاہت صدیقی جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ سہیل وجاہت صدیقی صاحب آپ نے مناظر دیکھے داووس کے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کو کافی کریڈٹ ملا، کچھ عرصے اینکروں نے اس متعلق بھی بات کی ہے، میڈیا پر بھی یہ بات آئی کہ پاکستان کا بڑا پازیٹیو امیج ریفلیکٹ ہوا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوکل پولیٹیکنگ آپ کو پتہ ہے کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اپنا پرسپیکٹیو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں موجودہ صورتحال سے ہٹ کے ایک ایسی ذرا مذاق میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک کمپنی تھی وہ صحیح نہیں چل رہی تھی کافی عرصے سے، تو اس کے سی او آتے تھے چلے جاتے تھے پھر واپس آتے تھے، تو ایک سی او آیا وہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، اس نے پیچھے جانے والے سے کہا یار مجھے کوئی نصیحت کر جاؤ کہ کیا گڑبڑ ہے، کیا ہے، کیوں نہیں چلتی ہے۔ اس نے 3 خط دے دیے، اسے 3 نصیحت والے دے دیے۔ انہوں نے لفافے کھولنا اس وقت جب ضرورت ہو، پہلی یہ کہ اگر 6 مہینے میں نہ کرو، پھر دوسری یہ کہ 1 سال میں کوئی مسئلہ ہو، پھر یہ کہ 1.5 سال میں مسئلہ۔ تو اس نے 6 مہینے میں مسائل ہوئے تو اس نے کہا یار کھول کے دیکھ لیتا ہوں پہلا نا، تو اس نے کھیلا تو اس نے کہا بلیم می، اس نے اس کو پیچھے جانے والے کو بلیم کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے 1 سال میں بھی حالات صحیح نہیں ہوئے کمپنی کے، تو اس نے پھر کھولا تو اس نے کہا کہ ہم ری آرگنائزیشن کریں گے، اسٹرکچر چینج کریں گے، یہ کریں، تو پھر وہ سارا کچھ چلتا رہا 6 مہینے، تو پھر بھی نہیں ٹھیک ہوا، تو اس نے کہا چلو تیسرا کھول کے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ناؤ میک 3، یہ 3 خط تم آنے والے کے لیے بنا کے رکھ دو۔ تو یہ بڑی گہری بات کر دی ہے آپ نے، دیکھ لیں اب آپ۔ اچھا، اور جہاں تک ڈیوورس کا تعلق ہے اس میں امن و امان اور استحکام، یہ 3 چیزیں، 2 چیزیں، امن ایک الگ چیز ہے، امان ایک الگ چیز ہے، اور استحکام ایک الگ چیز ہے۔ اس کے معنی امن یہ ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل سیکورٹی اور آپ کے اپنے لوگ امان میں ہوں، اور استحکام یہ ہے کہ وہاں انسرٹنٹی نہ ہو، استحکام ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر کھڑی بھی ہو۔ تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بہت اچھا وہاں پر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا ماشاءاللہ سے، یو ایس کے سامنے بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی، اور باقی سوال جواب میں بھی انہوں نے بڑا ڈٹ کے کشمیر پہ، پاکستان پہ، حالات پہ اور باقی تمام چیزوں پہ انہوں نے بہت اچھی بات چیت کی۔ نہیں یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کی، یہ جو آپ نے بڑے نرم و ملائم انداز میں شروع میں بات کر دی نا، نہیں شروع میں تو میں اس نے ایک اور ہی تمہید کو تو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک مثال دی ہے، ایسی مثال تھی نا وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے جو کمپنیاں چلاتی ہیں، تو وہ جو ہے نا، تو وہ انہوں نے بہت اچھی بات چیت کی، بات چیت بہت اچھی ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ بالکل ہمیشہ اچھی بات چیت کرتے ہیں، اور اب ملک میں بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ اور ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ لیکن میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ امن و امان قائم کر لیں، امن تو ہے، امان ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے جو آپ نے کہا نیچے جاؤ تو وہ ہے،
وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر صحیح قسم کے پولیسنگ ہو جائے یا جوڈیشری جلدی جلدی کیس نمٹائے تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. پھر استحکام میں ابھی ہمارے یہاں پرابلم ہے. جب اکانومی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو استحکام لانا ہوتا ہے ہر شعبے میں. یہ نہیں کہ استحکام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے صرف لا اینڈ آرڈر صحیح ہو گیا. یہ استحکام کا مطلب ہے کہ آپ کی آرمی بالکل صحیح ہے, بہت مضبوط ہے, آپ لوگ کہیں کہ یار اس ملک میں کر سکتے ہیں, اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کی جوڈیشری انصاف ہے اس ملک میں, اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو میں جوڈیشری کے پاس جا کے حل کر لوں گا. پھر تیسری چیز ہوتی ہے کہ میڈیا مجھے پازیٹیو دیکھتا ہے, یا لوگ کیسے رائے کیا ہے لوگوں کی باہر والوں کے بارے میں جو انویسٹر آئیں گے, کیونکہ اب ہمیں انویسٹمنٹ تو چاہیے نا, بغیر انویسٹمنٹ کے تو آپ کے قرضے نہیں اتریں گے نا. پھر اس کے بعد ملک کیسے دیکھتے ہیں آپ کو, فارن آفس کیسے کام کر رہا ہے. پھر آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پارلیمان ہے یا باقی جو لیجسلیشن ہے یا لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں وہ کیسے بات چیت کریں. یہاں پر ہم بڑے کمزور ہو گئے ہیں سیاستدانوں پہ. مطلب وہ عجیب ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں کہ جی پنجاب نہیں چل رہا تو فلانا یہ نہیں ہو رہا, تو یہ یہاں یہ ہو رہا ہے, کرپشن ہو. تو وہ دنیا سنتی ہے بڑے غور سے نا, کیونکہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں. ہمیں ہمارے استحکام کو بڑا ضروری ہے دنیا کو دیکھنا کہ اگر ہم خیر مطلب ہل جل گئے تو پھر ہمارے پاس ایٹامک پاور بھی ہے نا, نیوکلیئر پاور بھی ہے نا, تو وہ بڑا ضروری ہے کہ ریجن کے لیے انہیں ہم پہ ہمارے یہاں استحکام رہے. اس لیے آپ دیکھیں کبھی بھی ہمیں نا ڈی اسٹیبلائز اس لیول تک نہیں کیا جہاں تک وہ کر سکتے تھے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں نہیں ان کو یہاں بس ادھر روک دو, ان کو سہارا دے دو, انجیکشن لگا دو, اب یہ ٹھیک ہو جائیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ اگر یہ کھل گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم کتنے ہیں سمجھیں 220 ملین لوگ ہیں شاید نا, تقریباً 22 کروڑ 22 سے 23 کروڑ, بہت بڑا آبادی کا ملک ہے, چھٹا بڑا ملک ہے. اب اس کے استحکام میں نے آپ کو چند چیزیں بتائیں. ہمارا پولیٹیشنز پتہ نہیں کیوں نہیں استحکام آنے دے رہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی بات. ادارے بھی کچھ کبھی کبھی عجیب سے فیصلے یا کچھ ہو جاتا ہے جس سے ایک دم ایک ٹرمائل سا پیدا ہو جاتا ہے اور استحکام آگے پیچھے ہونا لگتا ہے. یہ جو استحکام ہے, یونٹی, فیٹ اور ڈسپلن تو ہم میں ابھی تک آیا ہی نہیں, جو کہ قائد کا پیغام تھا. فیتھ ہمیں ہے نہیں, ہم ہر ایک کے اوپر شک کرتے ہیں. یونٹی میں آپ کو خود ہی اندازہ ہے کہ کیسے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں. تیسرا جو ڈسپلن ہے وہ آپ سڑکوں پہ نظر آ جاتا ہے آپ کو کہ کتنا اچھا ڈسپلن ہے. لیکن جو باقی استحکام ہے وہ بھی اس وقت متزلزل ہے, یعنی ہل جل رہا ہے. کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایسا ہوا, کیا بات ہوئی. کبھی ایک ادارے پہ کوئی حرف آ گیا, کبھی دوسرے ادارے پہ آ گیا. وہ ایک جب سے یہ اشتہار آنا شروع ہوا ہے کہ داغ اچھے ہوتے ہیں, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس نے بنایا اشتہار نہ کہ داغ اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ داغ تو بھلے صاف بھی ہو جائے تو اس کے نشان تو چھوڑ جاتا ہے نا, وہ جو بھی ہے جس نے بھی جس پہ داغ لگا دیا تو نشان چھوڑ جاتا ہے, چاہے وہ کسی چیز سے بھی صاف کیا جائے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان ٹھوکریں کھا کر ہی سیکھتا ہے. ہاں بالکل, شہ سواری گرتے ہیں نا میدان جنگ میں. تو ابھی ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں, تو استحکام کا صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب آپ شہ سوار یوسفی صاحب جیسی باتیں نہ کریں آپ. اب دیکھیں آپ تو فلسفہ نگار بن گئے ہیں. میں آپ کو بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیں ہر آدمی جو ہے نا وہ ایک ہی بات کیے جا رہا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, وہ اچھا نہیں ہے, وہ خراب ہے. تو کچھ ہٹ کے بھی بات کرنی چاہیے نا, کھل کے بات کریں. کھل کے بات کر رہے ہیں. میں تو کوئی چیز چھپائی, آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کھل کے بات نہیں کر رہا. نہیں, بڑی خوفناک باتیں کر رہے ہیں. اور تو پھر اس کے بعد استحکام کو اب ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہے. اور استحکام میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پیپلز مینجمنٹ, تو پھر میں بعد میں آپ کہوں گا, آپ کہیں گے یار ہر دفعہ آپ یہی کہتے ہیں. ہاں کہتا ہوں, کیونکہ ہو نہیں رہی نا. جب ہو جائے گی تو کہنا بند کر دوں گا. پیپلز مینجمنٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ کر کے بتائیں, کرنے سے پہلے نہیں بتائیں یہ ہوگا. جب ہو جائے کہنے دیکھیں یہ کر دیا ہم نے. اب مثال کے طور پہ آٹے کا بحران ہو گیا, اب اس کو بحران آنے کے بعد اس کو کہیں گے کہ بحران ختم ہو گیا, تو وہ ایک داغ لگ گیا. بحران آنا ہی نہیں چاہیے. پیپلز مینجمنٹ ہوتی ہے تو آٹے کا بحران ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی موجود ہے, لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں, ہورڈنگ کر رہے ہیں. تو بھائی ہورڈنگ کر رہے ہیں تو پکڑو انہیں جو ہورڈنگ کر رہا ہے. ہمارے لاء میں منع ہے ہورڈنگ کرنا, ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے ہمارے اس میں, تو اس کو منع کریں, اسے پکڑیں. آپ یہ کہتے ہیں مصنوعی بحران. مصنوعی بحران کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. مصنوعی بحران تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تالاب میں جکوزی چلا دیں تو اس میں لگے کہ آپ کو طوفان آ رہا ہے پانی میں نا. تو مصنوعی بحران تو نہیں ہوتا نا. مصنوعی بحران تو کرپشن ہوتا ہے, یا مصنوعی بحران تو وہ ہوتا ہے جس میں کسی کو پکڑ کے بند کیا جائے. بحران جو ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے جو نیچرل ہوتا ہے, وہ فورس میئر ہوتا ہے. تو بحران نہیں ہے یہ. مصنوعی بحران جو ہے یہ غلط چیز ہے, یہ کرپشن ہے اور باقی چیزیں. چھوٹی سی بریک لیں, جی پھر آ کر اس موضوع کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब हमें कुछ बड़ी अहम बातें बता रहे थे और उनकी गुफ्तगू के दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ पोशीदा पैगामात भी हमें दे रहे हैं। अब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हारून अस्करी साहब, साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर PSX भी रहे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो। शुक्रिया। हारून अस्करी साहब जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी। सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब एम्फसाइज कर रहे थे अमनो अमान और इस्तेहकाम का किरदार मुल्क की मईशत को आगे ले जाने के लिए। अब बात यह है कि उसको इन्होंने बड़ा एलेबरेट किया और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को भी अपने तई जिस तरह समझ पाते उसका तज्जिया हमारे लिए पेश किया। आप भी कुछ तज्जिया पेश करें। हाल ही में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उससे अनसर्टेनिटीज़ बढ़ रही हैं, शायद सरमायाकार और इन्वेस्टर्स के जहन में भी कुछ सवालात हो। जी सुहेल वजाद साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रोग्राम था इनका वो मैंने नहीं देखा, मैं देर से आया। तो अब सवाल इस बात का है कि आपका जो सवाल है वो कि पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की मईशत के लिए ज़ाहिरी बात है कि अमन व इस्तेहकाम का होना तो बुनियादी एक मसला है। जब तक कि अमन व इस्तेहकाम नहीं होगा ना तो मईशत चलेगी और ना ही कोई सोसाइटी सही तरह फंक्शन कर सकती है। तो इसमें तो दो राय नहीं है। दूसरा सवाल जो आपने किया वो ये कि क्या पाकिस्तान की इकानमी के लिए मौजूदा हालात में कोई ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिससे हम आगे के हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ग्रोथ होने वाली है या नहीं होने वाली, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज जो है क्या वो मुस्तहकम रहेगी या नहीं रहेगी। तो इन बातों का जो हमें नज़र आती हैं चीज़ें, वो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जो पॉजिटिव है वो ये है कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है, पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो मुस्तहकम है और इस मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर जो हैं, स्टॉक एक्सचेंज 28,000 तक चला गया था, आज 42,000 के लगभग है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये सही सिमत की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो पिछले 5-7 दिनों में एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे जो सियासी हलीफ हैं वो हुकूमत के साथ उनके जो बयानात हैं वो दो माना गुफ्तगू उसमें समझ में आ रही है। तो उसमें इन्वेस्टर के जहन में डाउट्स पैदा हो रहा है। आटे के और चीनी के क्राइसिस का नाम लिया जा रहा है, वो क्राइसिस हैं या वो क्राइसिस नहीं है, इसके ऊपर बड़ी 3-4 दिनों से बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो रही है। तो एज अ आम पाकिस्तानी मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आटा 40 रुपए से लेके 60-70 रुपए तक तो हो गया है, लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे बड़े यकीन से ये कहते हैं कि आटे का कोई क्राइसिस नहीं है। तो अब सवाल है कि ये भी कन्फ्यूजन पैदा करता है। दूसरी बात ये कि न सिर्फ ये कि आटा और चीनी बल्कि गैस, बिजली, सब्ज़ी तरकारी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी की सारी महंगी हो गई। आज ही इन्फ्लेशन नंबर आए हैं 13.5% के हवाले से। तो जब 13.5% इन्फ्लेशन है तो हम ये समझते हैं फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव खुसूसी तौर से कि आगे आने वाले दिनों में जो हमारा इंटरेस्ट रेट्स है वो 13-13.25% से शायद कम नहीं हो पाएगा। जो 28 तारीख को मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग होने वाली है और उसमें जो फैसले होने वाले हैं तो वो इंटरेस्ट रेट कम होते हुए नजर नहीं आते। चलिए मैं मजीद भी इस मौजू पर आपके साथ बात करता हूँ। सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, अब जहाँ पर एक तरफ उन्होंने आगाही दी तो बहुत सारे माशी अहदाफ के मुतल्लिक बताया और मामलात के बारे में बताया कि वहाँ पर बेहतरी भी, लेकिन दूसरी जानिब जो बातें उन्होंने बताई हैं वो अमन व अमान वाली कैटेगरी में भी सर चीज़ें आ ही जाती हैं। चीज़ों का इतना ज़्यादा महंगा हो जाना, अफरात ज़र के अंदर इतनी तेज़ी से इजाफा हो जाना,
सवालिया निशान तो देखिए, है ना। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में आपको समझा, ये आटे का ये जो बहरान है, ये बहरान तो चलो नेचुरल होते हैं ना, जो मैन मेड होते हैं वो बहरान नहीं होते, वो करप्शन होती है। मैन मेड बहरान नहीं होते, मैन मेड जो है ना वो इंसानी, जो इंसान क्रिएट करता है वो बदमाशी होती है, वो बहरान नहीं होता। बहरान बदउनवानी और बेज़ाब्तियों के ज़ुमरे में उसको नाम दे दें, अल्फाज का वो ज़ख़ीरा है आपके पास माशाल्लाह। नहीं, आपने जैसे वजाहत की ना उसकी, आपने कहा कि मैन मेड कोई चीज, मतलब ये कोई वो नहीं है कि मसनूई चीज नहीं है। तो मैं जिसने कोई किसी का इंटरेस्ट है जो बुरहान बनाया उसे पकड़ लो, बस सीधी सी बात है। अल्लाह ने तो नहीं बनाया ये बुरहान ना, आटा भी पैदा हुआ, बारिश भी इस दफा माशाल्लाह से इतनी अच्छी हुई है, पानी भी आ गया, बाहर भेज दिया था ना, बाहर भेज दिया। वो नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, मुझे जिसका पता नहीं मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इस्तेकाम इस वजह से ऊपर हो जाता है। जैसे हमारे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं हारून साहब, इन्होंने भी वही बात कही जो मैंने कही थी पहले, हालांकि इन्होंने सुना नहीं था लेकिन इन्होंने मुझे सेकंड कर दिया बगैर सुने, तो इसका मतलब है दुनिया एक ही तरीके से सोच रही है पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि सियासतदान जो एक दूसरे, ये भी मैंने बात की थी कि एक दूसरे पे जो इल्जामात लगा रहे हैं उससे इस्तेकाम, जो इन्वेस्टर है ना, देखें मैं मल्टीनेशनल में काम करता रहा हूँ, जब मैं जाता था, मैं पहले 17 में था सीमेंस के, तो उस बोर्ड पे जब मैं बैठता था और अपने मुल्क के हालात बताता था तो मुझे फैक्ट्स बताने पड़ते थे, उस पर सवालात होते थे, उनके पास भी फैक्ट्स होते थे। तो इस्तेकाम की वहाँ डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट है जो हम मानते हैं, अमन की उनके पास डेफिनेशन बड़ी मुख्तलिफ है जो हम मानते हैं, आमान की डेफिनेशन उनके पास बड़ी मुख्तलिफ है जो हम समझते हैं। हमें भी बताएं ना। हाँ, वो अमन उनके यहाँ ये होता है कि आपके रीजन में ताल्लुकात कैसे हैं चारों तरफ। ओह अच्छा अच्छा। अमन उनका ये नहीं होता कि आपके मुल्क में कितना अमन है, आपके पड़ोसियों से ताल्लुकात कैसे पूरे हैं, खित्ते का, और आपके जो सुपर पावर्स हैं उसके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, जो मैटर करते हैं आपके उसमें इलाके में, या जो आपके मजहबी ताल्लुकात कैसे हैं, या ये सब, ये अमन है। अमान ये है कि आपके लोगों का लोकल लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, स्ट्रीट पे क्या हो रहा है, जुडिशरी आपके फैसले कितनी जल्दी दे रही है, पुलिस में करप्शन तो नहीं है, करप्शन का रेट क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, ये अमन के उसमें आते हैं। वरना किसी वक्त भी लोग सड़क पे आ सकते हैं ना, एक ही चिंगारी पे, जैसे यमन में आ गया था, एक बंदे ने आग लगाई और सब आ गए, तो कहीं भी आ जाते हैं, या तहरीर या वहाँ मिस्र में हुआ ये, तो इसलिए इसको वो अमान के हिसाब से देख। इस्तेकाम वो ये देखते हैं कि आपका ग्राफ जो है ना ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा इस तरह ठक 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 ठक, जैसे दिल की चलती है ना, धड़कन ऊपर नीचे धड़कन ऊपर, साइनोसाइडल तो नहीं है आपका कि प्लस गया फिर माइनस हुआ जैसे एसी का होता है। तो उनका जो इस्तेकाम है वो डीसी करंट है, डीसी वोल्टेज, सीधी लकीर, एसी नहीं है। एसी पे वो इस्तेकाम नहीं कहते। हमारा इस वक्त एक्चुअली जो इस्तेकाम है वो एसी है, ऊपर जाता है, बिल्कुल टॉप पे जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। तो हम डीसी जब तक नहीं करेंगे, दुनिया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगी कि हमारे यहाँ इस्तेकाम है। हमारी लाइन चाहे भले नीचे हो, जीरो से ऊपर हो, सीधी हो, ये ना ऊपर नीचे ऊपर, ताकि मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ना आपका ये इन्वेस्टमेंट का और कर्जों का हल नहीं जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब ने हमें डेफिनेशन बताई, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर लोग इन अहम सिक्योरिटी टर्म्स के लिए क्या इस्तिलाहात और क्या माने उसको देते हैं। ये हमारे यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। हारून अस्करी साहब, ये अच्छी बात है कि आप दोनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन ख्यालात, ज़ाहिरी बात है, ख्यालात के अंदर भी मैं कह सकता हूँ कि सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ की नफ़ी कर दी जो बात आप कर रहे थे। इन्होंने ये बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की रेलेवेंस तब तक नहीं, और बिलखुसूस हमारी जैसी इन्वायरमेंट के अंदर नहीं है जहां पर डिसीजन मेकिंग के अंदर कभी कभार ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं देते फिगर, स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स की। और उन्होंने एक एग्जांपल दी कि हमारे मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट कैसे कम हो गया, क्योंकि हमने इंपोर्ट्स अपनी कम कर दी, और वो मैं कहूंगा कि बरह रास्त तौर पे कम की, इसलिए वो राइज कर गया। तो आप इस चीज से एग्री करते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स समटाइम्स मे नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट इकोनॉमिक सिचुएशन। नहीं, मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर एनीबडी हु वांट्स टू फोरकास्ट हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर। उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और जैसा कि अब आपने सही कहा कि हमारे पास जो बुनियादी चैलेंजेस थे साल के शुरू में,
یا اس حکومت کے شروع میں تو وہ دو تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر بے شک اس بات یہ درست ہے کہ چونکہ ہماری آئل امپورٹس کم ہوئی ہیں لہذا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کی وجہ سے خاطر خواہ اس میں کمی نظر آئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس بات کے کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اس میں استحکام ہے. اور اسی وجہ سے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کا جو آؤٹ لک ہے جو کہ نیگیٹو تھا B3 میں یا B- میں، تو اس آؤٹ لک کو پازیٹیو کر دیا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انٹرنیشنل انویسٹر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے جو فارن ایکسچینج کے کمٹمنٹ ہیں ان کو وہ پورا کر دے گا. تو اس لحاظ سے یہ نمبر بہت اہم ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے. اور اس کی اہمیت ہی کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ میں نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا 28,000 تھی اگست مڈل میں اور اب اس وقت 42,000 ہے. تو انویسٹر کا جو ویو تھا پاکستان کی معیشت کے بارے میں وہ پازیٹیو تھا. تو مارکیٹ نے تقریباً 35% اضافہ کیا ہے اور ان بلینز آف ڈالر ٹرمز میں وہ تقریباً 15 اور 16 بلین ڈالر بنتا ہے. تو سوال اس بات کا ہے کہ انویسٹرز کی جو ویو ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایکسچینج ریٹ کا اسٹیبلائز ہونا اور اسٹیٹ بینک کے ریزرو کا بڑھنا، پاکستان کے میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز کا پازیٹیو ہونا مارکیٹ کے لیے بہتر ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سیمنٹ کی اپٹیکس بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کنسٹرکشن کا پروگرام شروع ہو چکا ہے، ورنہ سیمنٹ کی اپٹیکس جیسے کہ گر رہی تھیں اب بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، اسٹیل کی اپٹیکس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اکنامک چیلنجز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، بلکہ کچھ چیلنجز ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. انفلیشن ہے اور مہنگائی، سب سے بڑی بات ہے مہنگائی، اور جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور پاکستان کے یہ جو معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جو پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں اس کی جو سب سے بڑی قیمت ہے وہ غریب لوگوں نے، پاکستان کے غریب عوام نے دی ہے، جن کے پاس 15 یا 16 یا 20 ہزار روپے میں ان کی گھر کا بجٹ اب نہیں بن سکتا. بجلی کی نئی قیمتوں میں، چینی کی نئی قیمتوں میں، آٹے کی نئی قیمتوں میں ان کا اب گزارا نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ کہ چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ضمن میں وہ یہ کہ جب تک کہ پورا پاکستان ایک پیج پہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ چیلنجز اتنے شدید ہیں اور اتنے سخت ہیں، اور جب تک کہ ہم ایک قوم ہو کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے اور تتر بتر رہیں گے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے میچ میں حصہ لینے کی شروع کریں گے تو پاکستان کے معاشی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. اور انٹرسٹ ریٹ اس میں نمبر 1 پرابلم ہے. جب تک کہ انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں نہیں آتا پاکستان کی معیشت میں بہتری کی امید کرنا میں سمجھتا ہوں آسان نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. تاہم میرے فاضل مہمان جناب سہیل وجاد صدیقی صاحب پتہ نہیں اس چیز سے اتفاق کریں نہ کریں، سر اسٹاک مارکیٹ کا انہوں نے بتایا کہ اسٹاک مارکیٹ کے ذریعے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ انویسٹر کانفیڈنس بڑھ گیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اسٹاک مارکیٹ ماضی میں بھی بڑھی تھی یا نہیں بڑھی تھی؟ بڑھی تھی. کہاں تک پہنچی تھی؟ 50,000 سے اوپر چلی گئی تھی. آج کتنی ہے؟ آج بھی 40,000 کے آس پاس ہے، لیکن ٹھیک ہے، مطلب بڑی تھی کم ہو گئی نا. یہ میں اس کی بات کر رہا تھا، اس کی بات نہیں کر رہا تھا کہ میکرو اکنامک ضروری نہیں ہے، وہ ضروری ہے. لیکن یہ جو اے سی کی طرح چلتا ہے نا کہ اوپر گیا پھر نیچے گیا، تو لوگوں کا وہ جو ہے نا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار ان کی تو 50 چلی گئی تھی، اب اس وقت 60 ہونی چاہیے تھی یا 70 ہونی چاہیے تھی، تو وہ گر کے پھر نیچے آ گئی 28 پہ. تو یہ جو انہوں نے ابھی میرے فاضل دوست نے کہا کہ اوپر گئی تھی پھر 28 آ گئی پھر بڑھ رہی، تو کانفیڈنس آ رہا ہے. اچھا یہ جو مارکیٹ ہے نا ہمارے یہاں کسی چیز کا انڈیکیٹر نہیں ہے. کوئی بندہ ٹرانسفر ہو جائے، کوئی کیس ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، 5 منٹ کے اندر وہ گر جاتی ہے. اس کا یعنی کمپنیوں کی پرفارمنس یا اس سے کوئی خاص واسطہ اتنا نہیں ہوتا جتنا سینٹیمنٹ سے ہوتا ہے یا پرسیپشن سے ہوتا ہے جی. تو اس لیے بڑا ڈر ہوتا ہے 1 منٹ میں کسی نے نکال لیا باہر والے نے پیسے تو ٹھک کر کے پھر گرنی شروع ہو جائے گی، وہ ایک دم سے پینک آتا ہے.
جہاں تک بات آپ کی یہ ہے کہ بھائی یہ پاکستان کا فیوچر اچھا ہے، مجھے اس پہ پورا یقین ہے. آپ ہر دفعہ یہ تو آپ نے آغاز میں کہہ دیا نا، پاکستان کا فیوچر بہت اچھا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں جو کرنا ہے وہ استحکام لانا ہے، یعنی ایک اسمال ٹو میڈیم ٹرم جو آپ نے بتایا نا، اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اگر لوگوں کے اختیار سے، یعنی بزنس کیا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اسے بھی کہتے ہیں کہ گھر چلانا، وہ بھی ایک بزنس ہی ہے نا، گھر چلانا جو خاتون چلاتی ہے گھر، بڑا مشکل. تو اگر اس کے ہاتھ سے نکل کے اس کے بچے اگر 2 وقت بھی کھانا نہ کھا سکے یا 1 وقت بھی نہ کھا سکے تو پھر ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. Just flip through the channels and you will see one news on every channel. یہ امن کی تو بات فوج کی ذمہ داری ہے، امان کی ذمہ داری پارلیمان کی ہے اور استحکام کی، یہ یاد رکھیے. پارلیمان کی جی، سول اسٹیبلشمنٹ کی ہے، امن کی ذمہ داری فوج کی ہے. تو امن تو ہو گیا، دہشت گردی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اب امان کا وقت شروع ہو گیا اور استحکام کا. یہ ہماری ذمہ داری ہم لوگوں کی، ہم سب کی، سول سوسائٹی کی، ہم سب شامل ہیں. میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ حکومت، ہم سب حکومت کے ہی ایک طریقے سے ہوتے ہیں نا، جو ٹیکس دیتا ہے وہ بھی حکومت میں ہوتا ہے، تو جو نہیں دیتا ٹیکس، ہاں اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. اگلے دن آپ کے ساتھ کچھ گفتگو ویسے بھی ہو رہی تھی غیر رسمی، تو پالیسی کا ذکر آیا، یعنی 1 سال کے اندر کچھ ایسے کام کیے جائیں کہ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو وہ نکتہ کر کے بھی تو کی جا سکتے تھے اچھے کام. یہ مرکب بنا کر ری اسٹرکچر اور ری آرگنائز کرنے کے لیے کتابچہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نکتہ کر کے بھی ہو سکتی ہے نا، کہ نہیں؟ نہیں سر، میرا پرائرٹی ہماری عجیب سی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم لوگ جو ہے نا، ہر دفعہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ پھر سے شروع کرتی ہے زیرو سے. یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنے والی پالیسی لانی چاہیے. یعنی جہاں میں ختم کروں وہاں آگے والا اسے اور آگے لے جائے، اس سے آنے والا اور آگے، تب ہم جا کے اپنے یہ تمام قرضہ جات اور تمام غیر استحکامی چیزوں سے فارغ ہوں گے. ورنہ عوام جو ہے نا، دیکھیے 11,000 آدمیوں کا میں ذکر کرتا ہوں، ان کے لیے میکرو امپورٹنٹ ہے. باقی جو بچ گئے 11,000 55,000 لوگ، 11,000 کی 5 سے ملٹیپلائی کریں فیملی کو تو 55,000 لوگوں کے علاوہ جو ہے نا وہ مائکرو اکنامکس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ وہ تو زیادہ سے زیادہ لوگ 50,000 روپے کی تنخواہ کے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو لاکھ سے اوپر ہوں گے، اور اوپر چلے جائیں تو اور بھی کم ہو جاتے ہیں. تو ہاں، جو کروڑوں میں ہیں وہ 11,000 ہیں، جو کروڑوں میں وہ 11,000 ہیں، ان کے 5 کھانے، تو وہ ان کے میکرو ان کے لیے بڑا ضروری ہے. وہ ڈو یو اگری ہارون عسکری صاحب کہ دیز ایشوز pertaining to macro economic indicators؟ دیکھیے اس وقت فیکٹس کی بات کرنا بہت ضروری ہے. ساتھ آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ بولیں. نہیں، ان کو نہیں کہہ رہا میں سچ بولنے کو، میں حکومت کو فیکٹس اینڈ فیگرز جو ہے نا سچ بول کے بتائیں، تاکہ ہماری جو ٹرسٹ لیول ہے نا عوام کا وہ بہتر ہو جائے. کیونکہ ہم کہیں کہ جی ہم، انہوں نے آپ کی صلاح سن رہی ہے میرے خیال سے. جی ہارون عسکری صاحب، میں نے جو بات کی تھی کہ انویسٹر پوائنٹ آف ویو، ظاہری بات ہے اگر پاکستان میں انویسٹر چاہے 11,000 ہوں یا کم ہوں یا زیادہ ہوں، میں نہیں جانتا، لیکن بات میں کر رہا تھا فرام انویسٹرز پرسپیکٹیو. تو فرام انویسٹرز پرسپیکٹیو میکرو از امپورٹنٹ. کیوں؟ اگر آگے کی اکانومی کو آپ نے فورکاسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے انویسٹمنٹ ڈیسیشن صحیح ہوں، تو اس کے لیے یہ اہمیت کی بات ہے. میں نے یہ بات کہی تھی. رہا سوال اس بات کا کہ ایک کامن انسان کے لیے کیا چیز اہم ہے، اس کا بھی میں نے ذکر کیا. ایک کامن انسان کے لیے انفلیشن، مہنگائی، تیل کی قیمت، گھی کی قیمت، چینی کی قیمت، آٹے کی قیمت، سوائے اس کے کوئی اور چیز اہم نہیں ہے. بس کا کرایہ بس ملتی ہے یا نہیں ملتی، سڑکیں کے اوپر گڈھے بھرے جا رہے ہیں کہ گٹر کے ڈھکنے خالی ہیں، یہ ان کے لیے بہت اہم چیز ہے. لیکن چونکہ آپ کا سوال انویسٹر پرسپیکٹیو سے تھا تو اور اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے تھا، تو میں نے انویسٹر نہیں، انہوں نے وضاحت کر دی کہ بیسیکلی ان کی گفتگو جو ہے وہ سرمایہ کاروں کے لیے ہے. سہیل وجاد سے سرمایہ کاری، جو پاکستان میں سرمایہ کاری اگر نہیں ہوگی تو غربت ختم نہیں ہونی چاہیے، یعنی نیچے آئے. یعنی میکرو انڈیکیٹر جب میکرو اچھے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے نا عوام الناس کو بھی پہنچنا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتا نا تو وہ پھر ایروڈ ہو جاتے ہیں تھوڑے دن کے بعد. یہ میں ہارون بھائی آپ سے بات کر رہا تھا. نہیں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کئی دفعہ ایروڈ ہو چکے ہیں انویسٹر، ہم کئی دفعہ B+ اور A+ پہ جا چکے ہیں. اگر آپ مشرف صاحب کا زمان دیکھیں، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے زمانے میں دیکھیں تو وہ اوپر گئے، پھر نیچے آ گئے، پھر اوپر گئے. پھر یہ دل کی دھڑکن جو ہے نا تیز ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے نا، اس پہ میں بات کر رہا تھا. اس سے انویسٹر تھوڑا سا خوف زدہ ہو جاتا ہے. سارے دیکھیں نا، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کے ساتھ جن کی اکنامک اسٹیبلٹی از ناٹ اسٹیبل.
اور ان کے جو اشاریے ہیں وہ اسی طریقے سے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور جو اسٹیبل اور ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہاں پر تھوڑی سی آپ دیکھیں، لیکن وہاں پر بھی کرائسس آتے ہیں، 2008 کے کرائسس ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے دیگر ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سینٹیمنٹ کی بات کی، اور اوپر ابھی 2 دن پہلے جب چائنا کے اندر کرونا وائرس کا ذکر ہوا تو پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ نیچے چلی گئی۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ چائنا کے ایک شہر میں اگر چند ہزار افراد ایک وائرس کے میں مبتلا ہیں تو یورپ کی اور امریکہ کی اسٹاک ایکسچینجز کیوں ڈکلائن کر رہی ہیں؟ یہ فیکٹس ہیں، یہ حقائق ہیں، اور اس کا گہرا واسطہ ذکر ایکچولی آغاز میں کیا تھا سہیل صاحب نے، آپ کے آنے سے پہلے بھی شاید اس کا ذکر کر رہے تھے، لیکن میرے خیال وہ ایکسچینج آف آئیڈیاز شاید اس وجہ سے نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ دنیا میں ہونے والے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن ہارون عسکری صاحب، بڑی اچھی گفتگو رہی، سہیل وجاد صدیقی صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، ایک اچھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اچھے ماحول کے اندر ایک بحث ہوئی، تو اب یہ بحث دوبارہ سے ہو جائے آگے آنے والے دنوں کے اندر تو بڑا اچھا رہے گا، اور میرا خود بھی دل چاہ رہا ہے کہ اس طرح کی علمی بحث ہو جس کے اندر لڑائی نہ ہو بلکہ خیالات کا آپس میں ٹکراؤ ہو، نظریات کی آپس میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹکر ہو جائے۔ خیر، وی ویٹ فار میسج آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔